محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہمارا تقریباً 2-2.5 مہینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ حالات کی ناسازگی کی وجہ سے جو آج تک جاری ہے اور ظالم کے سر پر شیطان سوار ہے اور پوری دنیا کے ظالم اکٹھا ہو چکے ہیں، جتنے لوگوں کے سروں پر خون چڑھتا ہے وہ سارے لوگ ایک ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو جنگ کے اصول طے ہوتے تھے کہ دن میں کتنے بجے تک جنگ کی جائے اور جنگ کیسے ہوگی، اور رات میں جنگ بندی کا نقارہ بجایا جاتا تو جنگ بند ہو جاتی، اور پھر یہ طے پاتا تھا کہ کوئی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بچوں کو قتل نہیں کرے گا، کوئی مساجد پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی گھروں میں نہیں گھسے گا، کوئی کسی کے گھر کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ جنگ اصولوں کے تحت طے ہوتی تھی، دشمن بھی جنگ کا پابند ہوتا اور مسلمان بھی جنگ کا پابند ہوتا۔ ان تمام اصول و ضوابط کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی، اور مردوں کی طرح لوگ لڑا کرتے تھے۔ آمنے سامنے کی جنگ ہوتی، سامنے سے ہتھیار ہوتے، پھر اپوزٹ میں ہتھیار ہوتے، آمنے سامنے کی جنگ ہوتی۔ آج کی طرح کی جنگ نہیں ہے کہ طاقتور اوپر سے بم برسائے اور یہ کہے کہ میں سپر پاور ہو گیا۔ یہ سپر پاور نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ آج تمام جنگ کے اصولوں کو توڑ کر جس کے پاس بزدلی والے ہتھیار زیادہ ہوں، میں اسے بزدلی والے ہتھیار کہوں گا، اس لیے کہ سامنے سے جنگ نہیں ہے۔ سامنے سے جنگ کرنے کی بات ہوئی تو ویلکم کیا گیا، لیکن سامنے سے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے۔ اوپر سے جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ختم کیا گیا، بچوں پر پانی کو بند کیا گیا، جو ایک دور میں اللہ کے رسول کے دور کے فوراً بعد ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو جس طریقے سے کھانا پانی روکا گیا اور باہر نکلنے نہیں دیا گیا۔ حضرت حسین نے کہا تھا کہ مجھے جانے کے واسطے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، میں جہاں پر امن ہوگا وہاں چلا جاؤں گا، لیکن ظالم نے روکا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ حضرت حسین کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ شہادت واقع نہ ہو جائے۔ اور وہ جو کربلا کے میدان میں جنگ واقع ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں یہودیوں کا اس میں بھی ہاتھ تھا۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ کربلا کا جو میدان سجا تھا اس کا تعلق حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے ہے۔ کیسے؟ پہلے بھی محرم کے مہینے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لائے، سب سے پہلے ان کی کمبر کو اللہ کے رسول نے توڑا۔ وہ کمبر کیا تھی؟ وہ سود کا کاروبار تھا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے سود کے کاروبار کو ختم کیا، اور وہاں سے ان کی کمبر ٹوٹی تو انہوں نے اتنا مسلمانوں پر
इतनी दुश्मनी की वो चलते चलते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से लेकर हज़रत उस्मान गनी की शहादत से लेकर हज़रत अली की शहादत से लेकर और फिर जितने सहाबा इकराम मदीने मुनव्वरा के बाद शहीद हुए, तमाम शहादतों के पीछे कहीं ना कहीं यहूदियों का हाथ है, जो आज तक है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। बस हम बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, दुआएं कर सकते हैं, उसके अलावा ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास हुकूमतें हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग हुकूमतें हैं, अभी कल उनकी मीटिंग ख़त्म हुई, ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं हो सका, और फिर मुसलमानों के लिए मुसलमानों को यहूदियों के आगे डाल दिया गया और ये कहकर मीटिंग ख़त्म हुई कि जंग बंदी कर दी जाए, जंग बंद कर दी जाए। उसके अलावा और कुछ ना हो सका। पता नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन की मदद कैसे फरमाएंगे। यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना हम लोग हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलाना हमें हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारते, हमें कौन मालूम है, हमें शिवाजी नगर वाले, हमें कौन से की वाले, हमें कांके की वाले बोलते हैं के लोग। हम ना कौन तभी क्या तभी करिया, तो हम ना यकीन है मौलाना मुस्लिम मुल्का वाले क्या कर लेते हैं, बचा लेते। ये मैं सुनिया हूँ कई मर्तबा। मैं उस वक्त बोलता, ज़रा मेरी ज़ुबान अगरचे के थोड़ा सख्त है, लेकिन बात हकीकत की बात आए तो मैं बयान करके गुज़रता हूँ। मैं फ़ौरन बोलता कौन रहे तू, क्या बोलता कौन तू, अरे हमें मुसलमाना। मैं बोलता बैतुल मक़दिस में हुए तो बमबारी, कोई मुस्लिम मुल्का को नहीं बचा रहा है, तेरे हिंदुस्तान में क्या है तुझे बचाने के वास्ते। ये जुमले होते मेरे, लेकिन आज वह हकीकत है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को बचाने के लिए किसी से हिंदुस्तान के मुसलमान ये सोचते हैं कि बाहर से मदद आएगी। क्या है हमारे पास? बैतुल मक़दिस है, मदीने मुनव्वरा है, मक्का मुकर्रमा है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, हमारे इस मुल्क में दारुल उलूम देवबंद है। मालूम दारुल उलूम देवबंद क्या चीज़ है, कैसा मदरसा है। सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद तुर्की का दौर मुकम्मल ख़त्म हुआ। जैसे ही तुर्की का दौर ख़त्म हुआ, सऊदी में ये ख़ानदान की हुकूमत आई। उसके बाद एक तरफ से तमाम दरगाहों को और जितने भी सऊदी अरब में गुंबद बने हुए थे ख़बरों के ऊपर, तमाम गुंबदों को एक तरफ से ख़त्म कर दिया गया, बुलडोज़र चलाया गया और उसे बिल्कुल पाक साफ कर दिया गया। जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मुअल्ला में हज़रात सहाबा इकराम की क़ब्रों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी। तमाम इमारतों को उन्होंने सऊदी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। अब ठीक किया, ठीक नहीं किया, जायज़ है, नाजायज़ है, सब बहस अलग है, ठीक है। अब बारी आई मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर पर जो गुंबद खजरा बना हुआ है, उसकी तमाम अंबिया के ख़बरों पर से क्या कर दिया गया, गुंबदों को हटा दिया गया। सहाबा की क़ब्रों पर से गुंबदों को हटा दिया गया। अब किसकी बारी है? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर पर बने हुए गुंबद की बारी है। मैंने पहले ही कहा
کہ جائز ہے ناجائز ہے، گنبد بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، قبر کو مضبوط کیا جا سکتا ہے نہیں کیا، ساری بحث الگ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، علماء کا اختلاف ہے، اس میں طبقے ہیں، مسالک ہیں، بریلوی مسلک ہے، دیوبندی مسلک ہے، اور فلاں، بہرحال یہ بحث الگ ہے۔ لیکن میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی اہمیت بتا رہا ہوں، بات چونکہ درمیان میں آئی تو بتاتا ہوا چلو۔ تو اس وقت پوری دنیا کے حضرات علماء کرام کو ایک جگہ پر سعودی عرب نے جمع فرمایا، جمع کیا۔ اب کیا کرنا؟ تمام گنبدوں کو کیا کر دیا گیا؟ ایک طرف سے ختم کر دیا گیا۔ اب کس کی باری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی باری۔ سر جوڑ کر بیٹھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ مشورہ ختم ہوا، وہاں سے علماء اپنی اپنی جگہ میں چلے گئے، لیکن یہاں پھر دارالعلوم دیوبند میں اس کی بحث چھڑی کہ کرنا کیا۔ تو اس وقت حضرات علماء کرام کی فکروں کا نتیجہ آج وہ گنبد خضرا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ وہ گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں بنایا گیا، بلکہ امی جان عائشہ کے گھر پر بنایا گیا ہے۔ امی جان عائشہ کے گھر پر گنبد بنایا گیا ہے، اللہ کے رسول کی قبر پر گنبد نہیں بنایا گیا۔ یہ قبر والا گنبد نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر پر جو گنبد ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو آج گنبد خضرا ہمیں ہرے رنگ کا گنبد مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے، وہ حضرات علماء دیوبند، اللہ تعالی حضرات علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی فکروں کا نتیجہ ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ معمولی بات نہیں ہے۔ سب کے سب یہ طے کر چکے تھے کہ ڈسٹرائے کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن حضرات علماء دیوبند نے اسے کیا کیا؟ بچایا۔ تو بحث الگ ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کا مدرسہ آپ اٹھائیں، ہر مسلک کی ہم لوگ کیا کریں گے؟ قدر کریں گے۔ سب اپنے اپنے مسلک پر جمے رہیں، اپنے مسلک پر مضبوطی سے بنے رہیں، لیکن کوئی کسی کو کسی کے خلاف نہ کہے۔ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا نظریہ۔ اب فی الوقت مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، رے بابا تجھے ناف کے نیچے کی حدیث سمجھ میں آئی تو کر، تجھے سینے کے اوپر کی حدیث سمجھ میں آئی تو کر، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ایک صاحب مجھے فون کرے، مولانا ہمارے علاقے میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو گندی گندی گالیاں دیتی ہیں۔ میں بولیا ان کے واسطے تمہیں دعا کر ڈالو۔ کیا کرنا مولانا؟ میں بولیا اب وہ مطالعہ بہت پہلے تھا، اب اس کا مطالعہ نہیں، اب حالات کا مطالعہ کر لیے تو بس ہے۔ کس لیے گالیاں دیے، کیا ہوا تھا، کیوں کیا گیا تھا، وہ کس واسطے ہوا تھا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ میں ہیں، لیکن اب مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ مسلمان ایک ہوں گے، مسلمان ایک خدا کی بنیاد پر اور ایک رسول کی بنیاد پر اور ایک کلمے کی بنیاد پر۔ فلسطین میں حالات خراب ہیں، یہاں بلا تفریق مسلک ہر مسلمان پریشان ہے نہیں ہے؟ پریشان ہے۔ بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، اور فلاں کیا، ہر کوئی پریشان ہے، اس لیے کہ ہمارا بھائی وہاں پر کٹ رہا ہے۔
ہمارے بھائی کی، ہمارے بھائیوں کے گھروں کو ان کے اوپر ڈھیر کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے ملک کی میڈیا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ورنہ نہیں تو اللہ ان کو اللہ کے حوالے ہم لوگ کریں گے۔ اللہ ان کے ساتھ جیسا معاملہ خدا اپنی شان کے ساتھ کرنا چاہے ویسا معاملہ ان کے ساتھ کرے۔ آج بھی مکار، دغاباز، دھوکے باز، کمینے قسم کے لوگ جو انسانیت کو ختم کرنے والے، جو ہٹلر کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا، آج وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ آج ہٹلر کے لیے دعائیں نکل، کاش وہ ختم کر ڈالتا تو میٹرج کلوز کر ڈالتا تو کتنا کہ اچھا رہتا تھا۔ یہ اولاد بھی نہیں رہتی تھی، باپ بھی نہیں رہتا تھا۔ باپ وہاں مسلمانوں کو مار رہا ہے، باپ کی اولادیں یہاں پر ٹی ویوں میں بیٹھ کر اسی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ کیا بولتے اسے، ہاسپٹل پر بم گرا، ہاسپٹل میں 500 لوگ مرے، لیکن ایک لڑکی کی عزت لوٹے جانے کا الزام لگا کر پورے 8 دن میڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف کہا جاتا رہا، لیکن 500 لوگوں کے اوپر ہاسپٹل کو گرایا گیا، جس میں جو وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر تھے، وہاں پر پناہ گزین لوگ تھے، وہاں پر بیمار تھے، سب کے سب مر گئے۔ تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس ہاسپٹل کو گرانے والے خود اسی فلسطین والے ہیں۔ یہ ایسی ہماری میڈیا ہے، جھوٹی میڈیا، مکار میڈیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مکاری کا ایوارڈ کسی کو دیا جائے تو میں کہوں گا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہمارے ملک کی میڈیا کو کیا کیا جائے، مکاری کا ایوارڈ دیا جائے۔ جو کام فرعون نہیں کر سکتا تھا، جو کام حامان نہیں کر سکتا تھا، جو کام شداد نہیں کر سکتا تھا، وہ کام ہمارے ملک کی میڈیا کر رہی ہے۔ اللہ غارت فرمائے۔ یہ غارت، یہ بے بسی کے جملے ہیں، بس اللہ ان کے ساتھ اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کیا ہے صاحب، دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے، کسی کے اوپر امید لگانا بند کر ڈالو۔ منجے انہیں آ کو بچا لیتا، انہیں آ کو بچا لیتا، کون بھی نہیں بچاتا۔ بچاتا کیا؟ دیکھ رہی نا کتنے جنے بچا رہے ہیں ان کو، ہاں؟ خالی میزائلاں، خالی وہ کیا کی دکھا دکھا کو کون تبھی بچایا؟ میری حفاظت مجھے کرنا پڑے گا، میں ذمہ دار ہوں اپنی حفاظت کرنے کے واسطے۔ ہمارا کام، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کم از کم اللہ کے پاس دعائیں تو مانگ سکتے ہیں۔ ابھی صبح میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، بے بسی کا عالم اتنا زیادہ ہے مسلمانوں کا، ہر کوئی واٹس اپ فیس بک کر رہا ہے، سب دعاؤں کی درخواستوں کا ایک وہ کیا بول رہے ہیں وہ بھیج رہا ہے۔ کوئی مصلی پر بیٹھ کر دعا، کوئی نماز کے بعد دعا، نماز سے پہلے دعا، دعاؤں کی لڑی، اور پھر سورت پڑھ کر ان کے واسطے۔ ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ میں ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کام مکمل ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بدر کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کو نہیں جاتے تھے، اپنے گھر میں دعاؤں سے ختم کر لیتے کام۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پہلے نکلنا، اس کے بعد دعائیں کرنا۔ خالی گھر میں بیٹھ کو اللہ میری مدد کر، اللہ میری مدد، نہیں آتی مدد۔ میدان میں گئے، 313 تھے، سامنے 1000 کا مجمع تھا، اور پوری طرح ہتھیاروں سے لیس اور سواریوں سے بھرا ہوا 1000 کا مجمع، اور صحابہ کے پاس ٹوٹی پھوٹی چند تلواریں اور چند سواریاں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر ہمارا اتنا یقین تھا اور اللہ کی مدد پر اتنا یقین تھا، اللہ کے رسول نے دعائیں فرمائی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جنگ کے میدان میں ہماری تلوار کے چلنے سے پہلے گردنیں نیچے اتر رہی تھی۔
ہمیں 313 چنا کئی کو جانا سو مسجد میں کیا کرنا. مسجد نبوی سے بہتر دنیا کے اندر کعبۃ اللہ کے بعد کوئی مسجد نہیں ہے. اسی مسجد میں ہمیں مصلی بچھا کو کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. اگر چاہتے تو صحابہ اکرام دعائیں کرتے، شاید دعائیں بھی قبول ہو جاتی. ضرورت نہیں پڑتی تھی صحابہ کو کس میں جانے کی؟ جنگ کے میدانوں میں جانے کی. آج لوگ دعاؤں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ بھروسہ کریں. ہماری دعائیں ماشاءاللہ ہمارے مسائل حل نہیں کر رہی ہے، ملک کے مسائل کیا حل کرے گی؟ میں دعاؤں پر سے بھروسہ نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن آپ پہلے کوشش کریں، اس کے بعد دعا کریں. اللہ منجے روزی روٹی عطا فرما. ایک صاحب آئے کہتے ایک مولانا چلہ والے آنگن آکو بھلے کہتے حضرت دعا کرو منجے اولاد نہیں ہے. حضرت مستجاب الدعوات تھے، جس کے واسطے دعا کرتے ہو اس کے حق میں دعا پکا. 916 کا گولڈ سمجھ میں پکا دعا قبول ہوتی. حضرت جس کے واسطے بھی دعا کر رہی ہیں دعا قبول ہو رہی ہے، جس کے واسطے دعا کر رہی ہیں دعا قبول ہو رہی ہے. انہیں بھی آنکھ کو بولے حضرت اولاد نہیں ہے دعا کرو. حضرت ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ تم نہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. ایک دن ہوا، پھر دوسرے دن آیا، پھر کیا، تیسرے دن آیا، پھر کریا. 1 سال کے بعد آیا کرایا، 2 سال کے بعد آیا کرایا. اس کے بعد حضرت پوچھے کہتے نہیں رے بابا یہ اتنی دعا کر کو آخر اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی ہوئی کیا تیری؟ تو انہیں بولیا کہتے حضرت وہ کچک نہیں ہوئی. سو دعاؤں سے کانتے بھی اولاد ہوتی ہے. شادی کرنا اس کے بعد اولاد کی دعا کرنا. ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، دعاؤں پر بڑا یقین ہے. ایسا نہیں ہے سو حال ہمارا. اپنی حفاظت کرو. نہیں حضرت ہم نہ سعودی والے بچا لیتی، ہم نہ دمام والے بچا لیتی، ہم نہ قطر والے بچا لیتی. بچا رہی ہیں فلسطین والوں کو. وہاں تو بیت المقدس ہے، وہاں تو قبلہ اول ہے. وہاں بڑی بڑی مسجدوں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو زمین کے برابر کر دیا جا رہا ہے. بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو خون کے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن کسی کا بال بھی باقا نہیں ہو رہا. سب یہودیاں کے ایجنٹ بنچ خالی دکھانے کے واسطے ہے. اسی واسطے ہمارے ملک میں بھی مسلمان کہیں جاگ نہ جائے، اس لیے کئی تنظیموں پر بین لگایا گیا تاکہ مسلمانوں میں بیداری پیدا نہ ہو. معلوم نہیں؟ معلوم ہے کئی کو جگانے کا کام کرتے ہیں، اٹھانے کا کام کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں کودو اس کے بعد دعا کرو. وہ جو ہمارے درمیان میں جو ایک ماحول بن چکا کہ دعاؤں سے پورے مسئلے حل ہو جانا، دعاؤں سے پورے مسئلے حل ہو جانا. باہر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گفتگو کے دوران رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اونٹ کہاں باندھا؟ کہا کہ باہر جو ہے کھڑا کر کے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا باندھ دینا چاہیے تھا. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے یقین ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. حضور نے فرمایا پہلے باندھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر یقین رکھ. پہلے دکان تو کھولو، پہلے دکان کھولو. گھر میں بیٹھ جا کو صوفے کے اوپر ٹانگ پو ٹانگ ڈال لے کو اللہ منجے روزی دے، اللہ منجے روزی دے، اللہ منجے روزی دے. وہ قیامت تک روزی نہیں آتی. پہلے کیا کرنا؟ اللہ مسبب الاسباب ہیں، کریں گے خدا ہی کریں گے، اللہ ہی کریں گے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب اللہ چاہیں گے جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہاں پر اتاریں گے. جب اللہ چاہیں گے، یہودیوں کو منا سلوا اوپر سے اترا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا بولتے اسے جنت سے کھانے اتاریا تھا، کس کے واسطے؟ یہودیان کے واسطے. جنت سے دنیا میں رکھو جنت کے کھانے کھائے ہی انہوں لوگاں، لیکن یہ اتنی نافرمان قوم، اتنی نافرمان قوم، اتنی نافرمان قوم، اللہ نے آخر میں کہہ دیا کہ ان سے دوستی تک نہ رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ دکان کھولنا. اس کے بعد کیا کرنا؟ سو اللہ کے پاس مانگنا، اللہ روزی روٹی کے واسطے کوشش کرنا میرا کام تھا، اللہ میں نے کھول دیا ہے، اب گاہک بھیجنا، اس میں برکتوں کا نزول کرنا اور اسے چلانا تیرا کام ہے. باری تعالیٰ اب تجھ پر مجھے بھروسہ ہے کہ تو میرے روزی روٹی کو کیا کرے گا؟ چلائے گا. ہمیں آدھا کام کر کو ہی، آدھا کام نہیں کر کو ہی. پورے مسائل گھر کے اندر حالات آئے، حالات جب آتے ہیں تو حالات کو لے کر حالات والوں کے پاس جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے امی کی طبیعت خراب ہو گئی، اب کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کے پاس جا رہے ہیں. انہیں بھی امی کی طبیعت خراب، ابا کی طبیعت خراب، چچا کی انہیں پریشان ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں. ذرا امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا کیا تو پیسے رہے تو دیو. کاش اللہ کے گھر میں آتے، اللہ کے پاس مانگتے، لے جا کر ماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے، پھر دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد اتارتا ہے. بچے کچھ آخری میں جذبات رہتی ہمارے پاس، کیا پورے وہ مخلوق کے پاس پورے جذبات ادا ہو جاتی. امی کنے، بھائی کنے بھاگو، فلاں رشتہ دار کنے بھاگو، اور سب پورے جذبات ختم ہو گئے. اب آخر میں کہاں آتے معلوم؟ حضرت کو چٹھی دینے آتی. حضرت ذرا ہمارے امی کی طبیعت خراب ہے، دعا کرو حضرت. پہلے دن کئی کبا نہیں آیا تو بچے کچھ باسی جو جذبات ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے. اور میں قسم کھاتا ہوں ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، اللہ کے پاس دعا کرے گا. میرا یقین ہے اللہ 101% اس کی دعا کو قبول کریں گے. شرط ہے حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ گیا ہو. میں گنہگار حضرت میری دعا قبول ہوتی ہے کیا؟ ہمارے مشرک کی دعا قبول کر کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنایا ہے. کل ماں کے پیٹ سے کل تک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے کافر تھا، مشرک تھا، بت کا پجاری تھا. آج اس نے اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا صاف ہو جاتا ہے. اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں شروع سے آخر تک مسلمان رکھو، ایمان والے رکھو، اللہ کو مان کو، اللہ کے رسول کو مان کو. بچپن میں دادی اٹھاتے تھے، نانی اٹھاتے تھے، امی اٹھاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر اٹھاتے تھے، اور رات میں سلاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر سلاتے تھے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ آپ اللہ والوں سے دعا ضرور کرائیں، آپ ضرور کرائیں دعائیں. کون کی اللہ والے آئے تھے پھونکنے کے واسطے، بہت اچھی بات ہے، اللہ والوں سے دعا کروانا چاہیے. کوئی ایک عالم دین آئے ان سے دعا، بہت اچھی بات ہے. دارالعلوم دیوبند اور کانسے کی ایک بڑے عالم، بہت اچھی بات ہے، آپ دعا کرائیں، اللہ والوں سے دعائیں کروائیں. لیکن آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی مستجاب الدعوات، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ آپ کی بھی سنتا ہے. حضرت میرے چہرے پر داڑھی نے مانگو اللہ کے پاس، دیکھو کیسا قبول کرتا. اگر تم گنہگار ہو، ہم گنہگار ہیں، میں تم کئی کو بولو، ہم گنہگار ہیں. گنہگاری سے نہ مانگنا اللہ کے پاس. توبہ کا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم کس کو دیا ہے؟ گنہگار کو دیا ہے. آپ اللہ کے پاس مانگ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. قرآن میں بارہا کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مانگنے پر دینے کا وعدہ کیا ہے.
اس سے پہلے بھی شاید ایک واقعہ اب یاد آ رہا مجھے، سنا دیتا ہوں میں. عنوان الگ تھا لیکن کہیں سے کہیں بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے تو میں بولتے چلے جا رہا ہوں بس، ورنہ عنوان آج یہ نہیں تھا. میرا عنوان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضرت حسن بصری، شاید میں نے پہلے بھی کہا ہے اسے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک بیوہ خاتون چھوٹے بچے کو لا کر حضرت حسن، نہیں شادی سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں آیا جایا کرتی تھی. ایک لڑکی، چلتے چلتے اس کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا، اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا. جب باپ کا سایہ بچوں پر سے اٹھ جاتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ نہ ہو یا ماں باپ نہ ہو. حضرت نے فرمایا وہ بچہ بھی یتیم ہے جس کے ماں باپ دنیا میں ہو لیکن اس کی تربیت کا وقت ان کے پاس نہ ہو. یتیم ہی سنیں، کئی کو اس کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ ہوتے ہوتے جوان ہوا. یہ عورت آتی جاتی رہی، اللہ والی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، جس کا باپ نہیں ہوتا ان بچوں کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے. باپ دل کے اندر دل تو موم کا باپ کا ہوتا ہے، لیکن چہرے پر اللہ تعالی باپ ایسا بن کر دکھاتا ہے کہ باپ بچے کے لیے ظالم ہے. ماں سے نہیں ڈرے تو باپ سے تو کم از کم بچے کیا کرتی؟ ڈرتی. اب باپ ہی نہیں رہا تو بہرحال چلتے چلتے جوان ہوا، شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، اور وہ تمام گناہ کرنے لگا جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ عورت پریشان حضرت کے پاس آتی، دعا کر، حضرت میرے بچے کے لیے دعا فرمائے، میرا بچہ نافرمان ہو چکا. حضرت میرے بچے کے لیے دعا فرمائے، میرا بچہ نافرمان. کئی سالوں سے دعائیں چلتی رہیں اور بچہ نافرمانی کرتا رہا. ایک موقع ایسا آیا کہ بچہ بے حد بیمار ہو گیا، بے حد بیمار، اتنا بیمار کہ مرض الموت آ گیا. کون سا مرض؟ سکرات کا عالم بولتے نا، سکرات لگ گئی. ایک دن اماں کو بلایا، امی جان یہاں آؤ. اماں بھاگتے ہوئے گئی. ماں ہے کیا بیٹا؟ کہا کہ امی جان میری ایک درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ جا کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہہ دینا کہ میں توبہ کے لیے تیار ہوں. میں کس کے لیے تیار ہوں؟ توبہ کے لیے تیار. ماں دوڑتی ہوئی گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اماں جان، حضرت حسن بصری نے پوچھا اماں جان کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا مرض الموت میں ہے، توبہ کے لیے تیار ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا ماہی، اتنے سالوں سے تیرے بیٹے نے توبہ نہیں کی تو اب کیا توبہ کرے گا؟ موت کو دیکھ کر کیا توبہ کرے گا؟ جا، تیرا بیٹا نہیں کر سکتا. واپس روتے ہوئے بیٹے کے پاس آئی. بیٹا دیکھ کر مسکرایا. پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے. فوراً بیٹے نے کہا امی جان آخری میری یہ خواہش ہے، وہ یہ کہ حضرت حسن بصری سے کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے. اور اماں جان میری ایک آخری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گلے کے اندر کتے کی طرح دوپٹہ ڈالنا اور پورے بصرہ کی گلیوں میں میری لاشیں کو لے کر گھومنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی ذلت کیا ہوا کرتی ہے.
आखिर माँ थी, बोल कर कलमा पढ़ा, इंतकाल हो गया। वालिदैन की दुआ का बड़ा असर होता है। माँ राजी थी, जुबान से कलमा नसीब हुआ। एक सहाबी का इंतकाल हो रहा है, माँ राजी नहीं थी, कलमा नहीं निकल रहा है। तो बहरहाल माँ ने अपना दुपट्टा निकाला, वसीयत है, अमल करना पड़ेगा। लाशे की गले में लपेट कर घंटी डालने लगी ताकि गली कूचों में लेकर क्या किया जाए, घूमा जाए। इतने में दरवाजे के खिटखिटाने की आवाज आई। पूछा कौन? कहा कि मैं हसन बसरी हूं। कौन? मैं हसन बसरी हूं। दौड़ती हुई अम्मा दरवाजे की तरफ गई, जाकर दरवाजा खोला। हजरत आपने तो आने से इनकार कर दिया था, क्या बात है कि आप तशरीफ लाए हैं? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, माई जिस वक्त तू मेरे पास आई थी, मैं तुझे वापस भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर पड़ा तो मेरी आंख लग गई। अल्लाह तबारक व ताला का ख्वाब में दीदार हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए हसन बसरी, तुम कैसे वली हो, एक वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करते हो। मिनटों में अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है। माफ़ी मांगने वाले होना अल्लाह के पास, दुआ करने वाले होना अल्लाह के पास। फिरौन डूब रहा था। हज़रत मूसा ने कहा, हज़रत मूसा से बुला रहा था, हज़रत मूसा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान ला। ये तीन नाफरमानी करने वाला इन्हें है, हो सकता ना हमारे ज़हनों में बात आती है, लेकिन अल्लाह कब किसकी मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दे अल्लाह ही जानता है। हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा, पलट को नहीं देखना, चलते रहो चलते रहो। हज़रत मूसा परेशान इसलिए कि मुंह बोला बाप था। बचपन से उसके गोद में हज़रत मूसा पले बड़े थे। डूब गया, मसला ख़त्म हो गया। अब हज़रत मूसा से कहा कि अब पलट को देखो। जब पलट कर देखे तो फिरौन डूब चुका था। वहीं पर हज़रत मूसा सजदे में गिरे, अल्लाह से कहने लगे कि बारी ताला, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, तू चाहता तो बचा सकता था। उसने ईमान को कबूल करने का इरादा किया था और उसने कहा भी था कि मूसा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा से पूछा कि मूसा क्यों तकलीफ़ हो रही है? हज़रत मूसा ने फरमाया, हाँ अल्लाह तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, पूछा कि बताओ मूसा क्यों तकलीफ़ हो रही है? तो हज़रत मूसा ने कहा, एक तो मेरा उम्मती था, दूसरा मेरा मुँह बोला बाप था, अल्लाह इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, तुम तो तुम्हारे उम्मती और तुम्हारे मुँह बोले बाप के लिए परेशान हो, वो मेरा भी तो बंदा था। अगर वो एक मर्तबा ये कहता कि मूसा के खुदा मुझे बचा ले, मेरी इज्जत व जलालत की कसम में उसे बचा लेता। ये मेहरबान है हमारा अल्लाह, इतना मेहरबान है हमारा अल्लाह। मांगना चाहिए, खूब मांगो, अल्लाह के पास जरूर देगा, अल्लाह जरूर देगा। ये जितना तांडव चल रहा है पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और हमारे मुल्क में भी मुसलमानों के खिलाफ, चूंकि फ़लस्तीन में मुसलमान हैं, मुसलमानों के खिलाफ खड़े, ऐसे बल्ला के गए, ऐसे बल्ला की तारीख़ है। इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हज़रात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को बयान करने के बाद आपको उन तारीख़ों को सामने रखूँगा जिन तारीख़ों में मुसलमानों पर हमला कर कर मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें हुई थी। इंशाअल्लाह वो तारीख़ें आपके सामने रखूँगा और फिर अल्लाह ताला कैसी मदद नाजिल फरमाता है, इंशाअल्लाह वो दोनों को कंपेयर कर कर आज के हालात आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बहुत बेबस हैं, हमारे पास ना हुकूमतें हैं, ना हमारे पास ताकतें हैं, ना हमारे पास हथियार हैं, ना हमारे पास कोई रास्ता है कि हम वहाँ
لا کر پہنچیں, وہاں پہنچ کر ان کو ساتھ دیں. میرے دوستو, ہم بہت زیادہ مجبور ہیں, لیکن ہمارے پاس دعا والا ہتھیار ہے. لیکن آخر میں یہ میسج دے دوں, اپنے ملک میں عزت کی زندگی گزارنا ہے. کسی پر بھروسہ نہ کرو کہ فلاں آ کر میری حفاظت کرے گا, فلاں آ کر مجھے بچائے گا, فلاں ملک والا آ کر مجھے بچائے گا. نہیں میرے دوست, مجھے اپنے آپ کو, خود کو مجھے اپنے آپ بچانا ہے. میں خود اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے نوجوان بچوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ چیزیں سکھاؤ, کراٹے سکھاؤ, اسپورٹس میں داخل کرو. بچے صحت مند ہوں گے. اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپورٹس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورزش کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا, حضور کے رٹھے اور مونڈھا کیسا تھا, اللہ کے رسول کا چیسٹ اور پیٹ اللہ کے رسول کا کیسا تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ مکمل تصویر کشی کرنے کی کوشش کروں گا, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے. آپ کی آنکھ کیسی تھی, آپ کے کان کیسے تھے, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ کے کلے کیسے تھے, آپ کے یہ بھون کیسے تھے, آپ کی ناک کیسی تھی, آپ کے یہ مونڈے کیسے تھے, آپ کے یہ کیا بولتے ہیں سینے میں گوشت کتنا تھا, اور آپ کے یہ رٹھے کیسے تھے, اور آپ کے یہ بازو کیسے تھے, آپ کی یہ کلائی کیسی تھی, آپ کے جوڑ کیسے تھے. ہر وہ چیز حضرات صحابہ نے محفوظ کی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.